شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13ویں پارے کا خلاصہ. سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ اجمالی طور پر عرض کیا جا چکا ہے. اب قصے سے جو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں انشاءاللہ وہ عرض کروں گا، لیکن یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ ان عبرتوں اور نصیحتوں کا تعلق اس قصے کے صرف اس حصے سے نہیں ہے جو 13ویں پارے میں آیا ہے، بلکہ مجموعی طور پر پورے واقعے سے جو نصیحتیں اور عبرتیں حاصل ہوئی ہیں انشاءاللہ وہ ذکر کروں گا. نمبر 1، بعض اوقات مصیبت نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی ابتدا تو المناک پریشانیوں سے ہوئی. انہیں کنویں میں بے یار و مددگار ڈال دیا گیا. مصر میں غلاموں کی منڈی میں ان کی خرید و فروخت ہوئی. عورتوں کے فتنے کا سامنا کرنا پڑا. کئی سال تک جیل کی کال کوٹری میں بند رہے، لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ مصر کے حکمراں بنے اور انہیں دینی اور دنیاوی عزت نصیب ہوئی. نمبر 2، حسد انتہائی خوفناک بیماری ہے. سگے بھائیوں میں بھی یہ بیماری پیدا ہو جائے تو افسوسناک واقعات جنم لیتے ہیں. نمبر 3، اچھے اخلاق، اعلیٰ اوصاف اور بہتر تربیت بہرحال اپنا رنگ دکھا کر رہتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ایک عظیم باپ کے ہاتھوں خاندان نبوت میں ہوئی تھی. اسی وجہ سے آپ مصائب و شدائد کے سامنے بڑی ہمت اور پامردی کے ساتھ کھڑے رہے، جس کی وجہ سے کلفت کے بعد راحت اور ظاہری ذلت کے بعد حقیقی عزت کا دور آ کر رہا. نمبر 4، عفت و امانت اور استقامت ساری بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. یوں ہی دین پر جمے رہنے والوں کو ایک نہ ایک دن عزت اور احترام حاصل ہو کر رہتا ہے، اور یہ حقیقت کو جتنا بھی چھپایا جائے بالآخر وہ ظاہر ہو کر رہتی ہے. نمبر 5، مرد اور عورت کا اختلاط اور خلوت میں میل جول فتنے کا باعث ہوتا ہے. نہ زلیخا کو خلوت میسر آتی اور نہ ہی وہ برائی کی منصوبہ بندی کرتی. اسی لیے اسلام نے مرد و زن کے خلوت میں ملنے کو حرام قرار دیا ہے. نمبر 6، ذات باری تعالیٰ پر ایمان اور عقیدہ کی پختگی سے مصائب کا برداشت کرنا اور اخلاقی نجاستوں سے دامن کا بچانا آسان ہو جاتا ہے. نمبر 7، مومن کو چاہیے کہ وہ ہر تنگی اور پریشانی کے وقت صرف اللہ کی طرف رجوع کرے. جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارتکاب نہ کرنے کی صورت میں جیل کی دھمکی دی تو آپ نے معصیت پر مصیبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے رب کو پکارا تھا، اے میرے رب، جیل مجھے اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس کی دعوت زنان مصر مجھے دیتی ہیں. نمبر 8، سچا داعی انتہائی مشکل اور پریشان کن حالات میں بھی دعوت کے فریضے سے غافل نہیں ہوتا. سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں بھی دعوت و تبلیغ اور اصلاح و ارشاد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. جو لوگ آپ سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے ان کو بھی آپ نے پہلے توحید کی دعوت دی، اس کے بعد خواب کی تعبیر بتلائی. اور کہا جاتا ہے کہ جیل کے قیدیوں نے آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر ایمان قبول کر لیا تھا. خود مصر کا بادشاہ بھی اسلام لے آیا تھا. نمبر 9، ہر مسلمان کو عموماً اور داعی اور پیشوا کو خصوصاً اپنے دامن کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سال بعد جب رہائی نصیب ہوئی تو آپ نے اس وقت تک جیل سے باہر قدم رکھنے سے انکار کر دیا جب تک کہ آپ کی برات اور طہارت کا اعلان اور اعتراف نہ کر لیا جائے، تاکہ کل آپ کو یہ طعنہ نہ دیا جائے کہ معاذ اللہ تھے تو مجرم مگر رحم و ترس کھاتے ہوئے رہا کر دیا گیا. نمبر 10، اس واقعے سے صبر کی فضیلت اور اس کے بہترین نتائج کا بھی یقین آ جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تاریکی سے جیل کی تنہائی تک اور عزیز مصر کے گھر سے بھائیوں کو معاف کرنے تک ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ صبر کا دامن تھامے رکھا. اس صبر کے جو نتائج سامنے آئے وہ کسی سے مخفی نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر راحتوں اور نعمتوں کے دروازے کی چابی، نصف ایمان اور اللہ کی نصرت اور رحمت کو متوجہ کرنے کا اہم ذریعہ ہے. نمبر 11،
اس قصے کے مطالعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اور طہارت کی شہادتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی شہادت رب العالمین کی ہے، دوسری شہادت شیطان کی ہے، کیونکہ شیطان نے باری تعالیٰ کے سامنے قسم کھا کر کہا تھا تیری عزت کی قسم میں سب انسانوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص ہیں۔ اور اس میں شک ہی کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مخلص اور منتخب تھے، لہذا انہیں راہ راست سے ہٹانا خود شیطان کے بقول ممکن ہی نہیں تھا۔ تیسری شہادت خود حضرت یوسف علیہ السلام کی ابھی گزرا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا اے میرے رب مجھے زیر زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔ چوتھی شہادت عزیز مصر کی بیوی کی ہے، جب اس نے واضح طور پر کہا تھا اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی اور یہ سچوں میں سے ہے۔ پانچویں شہادت عزیز مصر کے خاندان کی اس فرد کی ہے جس نے کہا تھا اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف معاذ اللہ جھوٹوں میں سے ہیں، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی اور یوسف سچوں میں سے ہیں۔ جب دیکھا گیا تو آپ کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ چھٹی شہادت زنان مصر کی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، انہوں نے آپ کے کردار کی صفائی اور گواہی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں یوسف کے بارے میں کسی برائی کا علم نہیں۔ ان تمام شہادتوں سے قطعی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی سیاہ دل آپ کی طرف برائی کی نسبت کرتا ہے تو اس سے بڑا جاہل اور غبی کوئی نہیں۔ نمبر 12 نصیحت اس قصے سے یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کرنے تو اس کی تقدیر اور فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور کسی کے ساتھ خیر اور عزت کا فیصلہ کرنے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ سورۃ الرعد، سورہ رعد مکی ہے، اس میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت میں 3 بنیادی عقائد یعنی توحید، نبوت اور بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے بحث کی گئی ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے۔ اس سورت میں جو اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، سورت کی ابتدا میں اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں کہ آسمان اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑ اور نہروں، غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 2، قیامت کے دن میں بعث و جزا کو ثابت کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ اللہ کے وجود کا اقرار بھی کرتے تھے، اسے ارض و سما یعنی آسمان و زمین کا خالق بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ہڈیوں کے بوسیدہ اور گوشت پوشت کی مٹی میں رل مل جانے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کو تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب بعد الموت نہیں بلکہ بعد الموت کا انکار باعث تعجب ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 4، ایک اصولی بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ کسی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی معاملہ ہوتا ہے، وہ اپنے معاملے کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کے حالات نہیں بدل جاتے۔ جب وہ قوم خود ہی اپنے آپ کو نعمت کے بجائے مصیبت اور کشائش کے بجائے تنگی کا مستحق بنا لیتی ہے تو پھر اللہ بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے۔ آج اگر امت مسلمہ اپنے لیے عزت چاہتی ہے تو اسے ذلت والے اسباب ترک کر کے عزت والے اسباب و وسائل اختیار کرنے ہوں گے۔ محض عزت کی آرزو سے عزت کا حصول ناممکن ہے۔ نمبر 5، باطل اور اہل باطل تو اس سیلابی جہاد سے تشبیہ دی گئی ہے جو بظاہر ہر چیز پر چھائی ہوتی ہے لیکن بالآخر سوکھ کر زائل ہو جاتی ہے۔ حق اور اہل حق کو اس سونے اور چاندی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین پر ٹھہرا رہتا ہے، پھر آگ میں تپ کر بالکل خالص ہو جاتا ہے اور میل کچیل اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں باطل کی مادی جھاگ جو اٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یہ جھاگ خود بخود بیٹھ جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں حق کے سچے پرستار کھڑے ہو جائیں۔ لیکن جو صورت نظر آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ حق کے نام لیواؤں نے اہل باطل کے اور اہل باطل نے اہل حق کے بعض طور طریقے اپنا رکھے ہیں۔ نمبر 6، اہل تقوی اور حقیقی عقل مندوں کی 8 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے۔
نمبر 2، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں۔ نمبر 3، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 4، برے حساب سے خوف رکھتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ نمبر 6، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 7، اللہ کے دیے ہوئے مال سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 7، برائی کا جواب بھلائی اور اچھائی سے دیتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اشقیاء کی 3 نمایاں علامات ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، دوسری یہ کہ اللہ نے جن رشتوں کو باقی رکھنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں ختم کرتے ہیں، اور تیسری یہ کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ انبیاء بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہوتے ہیں، ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں۔ جہاں تک ان کے معجزات کا تعلق ہے تو یہ ان کا ذاتی کمال نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کے حکم سے صادر ہوتے ہیں۔ وہ لوگ مقام نبوت سے ناواقف ہیں جو بشر ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 8، سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نبوت و رسالت کی خود شہادت دی ہے۔ اسی طرح وہ اہل کتاب بھی آپ کی نبوت کے گواہ ہیں جو تعصب سے پاک ہیں۔ سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم مکی ہے، اس میں 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کی بھی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ حروف مقطعات والی دوسری صورتوں کی طرح اس سورت کا آغاز بھی قرآن کریم کے ذکر سے ہوا ہے، اور اس کی پہلی آیت میں نزول قرآن کریم کی حکمت اور مقصد بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو۔ سورہ ابراہیم میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، تینوں بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور بعث و جزا پر ایمان سے بحث کی گئی ہے۔ نمبر 2، کافروں کی مذمت اور ان کے لیے جہنم کی وعید ہے جبکہ مومنوں کے لیے جنت کے وعدے ہیں۔ نمبر 3، حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتایا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض و انکار، عداوت و مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم نے اختیار کیا ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ گفتگو ذکر کی ہے جو بعد انبیاء اور انہیں جھٹلانے والوں کے درمیان ہوئی۔ ان جھٹلانے والوں نے انبیاء کی دعوت کے جواب میں 4 شبہات پیش کیے۔ رب العالمین کے وجود کے بارے میں شبہ جو کہ مشرکین کے ان الفاظ سے ظاہر ہے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں۔ اسی شبے کے جواب میں انبیاء نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کے دلائل تو اس قدر واضح ہیں کہ ان پر کسی دلیل اور برہان کے قیام کی ضرورت نہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ اور ہر حرکت سکون اس کی وحدانیت کی گواہ ہے۔ کیا جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر دن کے وجود پر کسی اور دلیل کی بھی ضرورت رہتی ہے؟ مشرکین کا خیال تھا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، یعنی انسان رسول نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہ السلام نے جواب دیا کہ بے شک ہم انسان ہیں، لیکن انسان کا رسول ہونا محال نہیں ہے۔ رسول اسے کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہو، اور ہم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کی طرف کسی انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا جائے۔ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو کسی فرشتے ہی کو نبی بنا کر بھیجا جاتا۔ مشرکین کو ہدایت سے محروم رکھنے والا ایک بڑا سبب تقلید آبا تھا، اور اپنے آبا کی راہ چھوڑنے کے لیے کسی بھی طرح تیار نہ تھے۔ قرآن نے متعدد مقامات پر اس کی تردید فرمائی ہے۔ چوتھا شبہ وہ یہ پیش کرتے تھے کہ جن معجزات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں وہ کیوں نہیں دکھائے جاتے؟ اس کا جواب انبیاء نے یہ دیا کہ کسی بھی معجزے کا دکھانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ معجزہ دکھانا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی مرضی ہے وہ دکھائے یا نہ دکھائے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا دستور اور وعدہ یہ ہے کہ شکر کرنے والوں کو اور اللہ تعالیٰ کا دستور اور وعدہ شکر کرنے والوں کو شکر کرنے والوں کو زیادہ دیتا ہے، اور ناشکری کرنے والوں کے لیے اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان منعم یعنی انعام کرنے والے کے فضل و احسان کا اقرار کرے، اس کی تعریف کرے، اور نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے وہ نعمت عطا کی گئی ہے۔ نعمت علم کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کیا جائے اور جاہلوں کو تعلیم دی جائے۔ نعمت مال کا شکر یہ ہے کہ اسے نیکی اور احسان کے مواقع پر خرچ کیا جائے، اسی پر دوسری نعمتوں کو قیاس کر لیا جائے۔ نمبر 5، اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں خاص طور پر ذکر کی گئی ہیں جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اہل مکہ، اپنی اولاد اور خود اپنے خاندان کے لیے کی تھی۔ ان دعاؤں میں انہوں نے
امن، رزق، دلوں کے میلان، اقامت صلاۃ اور مغفرت کی درخواست کی تھی۔ نمبر 6، حق اور ایمان کے کلمے کو شجر طیبہ یعنی پاکیزہ درخت کے ساتھ اور باطل اور دلالت کے کلمے کو شجر خبیثہ یعنی ناپاک درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ کلمہ طیبہ جب واقعی دل میں اتر جائے تو اس کی جڑیں ایسی مضبوط ہو جاتی ہیں اور اس کا پھل بھی بڑا شیریں ہوتا ہے، جبکہ کلمہ خبیثہ کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا اور وہ ہوتا بھی بے پھل اور بے ثمر۔ نمبر 7، سورہ ابراہیم کی آخری رکوع میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اور جہنم کے ہولناک عذابوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 8، جیسے سورت کا آغاز قرآن کریم کے نزول کی حکمت کے بیان سے ہوا تھا، اسی طرح اس کی آخری آیت میں اس کا مقصد نزول بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے تاکہ اس سے انہیں ڈرایا جائے اور وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے، تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔